بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا جو چیپٹر ہے پاکستان کے ابتدائی مسائل، تو اس کے یہ لاسٹ ٹاپکس ہیں جو کہ ریلیونٹ ہیں، اور اس میں ایک لانگ کویسچن قومی اتحاد اور استحکام کے حوالے سے آیا ہوا ہے۔ باقی ٹاپک جو ہیں اس میں سے شارٹ کویسچن اور MCQs آپ کے آ سکتے ہیں۔ تو قومی اتحاد اور استحکام، جس کو نیشنل سالیڈیرٹی اینڈ اسٹیبلٹی کہتے ہیں، تو اس میں ضروری تھا کہ پاکستانی قوم جو ہے یہ ہیٹروجینیس قوم ہے۔ ہیٹروجینیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف النسل ہیں اور کثیر النسل ہیں، اور مختلف علاقوں سے لوگ اس میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ تو قائد اعظم یہی چاہتے تھے کہ یہ جو سندھی، پنجابی، پٹھان کا نعرہ ہے، اور تعصب جو ہے، تعصب کیا ہے، جس کو انگریزی میں ایتھنو سینٹرزم کہتے ہیں، کہ آن دا بیسس آف یور لینگویج، آن دا بیسس آف یور ایریا، آن دا بیسس آف یور کلر آف سکن، آپ بے جا تفاخر نہ کریں، سنابری نہ کریں۔ ایتھنو سینٹرزم قوموں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آپ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں، آپ بہرحال مسلمان ہیں۔ آپ کا تعلق ایک قوم سے ہے، آپ کا اپنا وطن ہے، ایک وسیع و عریض وطن، یہ سارا آپ کا اپنا ہے، یہ کسی پنجابی، سندھی، پٹھان یا بنگالی کے نہیں، یہ آپ سب کا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور جگہ پر فرمایا، ایک دوسرے پر اعتماد کرو، ایک دوسرے سے تعاون کرو، پاکستان کو صحیح معنوں میں خوشحال، صحیح معنوں میں متحد اور صحیح معنوں میں طاقتور بنانے کے لیے دن رات محنت کام کرو، دن کو بھی محنت، رات کو بھی محنت، دن دگنی تگنی محنت۔ اور آپ نے ایک جگہ فرمایا مارچ 1948 کو کہ آئی ایشور یو ڈیوائڈیڈ یو فال اینڈ یونائٹیڈ یو اسٹینڈ، کہ اگر منتشر ہوگے تو گر پڑو گے، اور متحد رہو گے تو کھڑے رہو گے۔ اور پھر ایک ٹاپک ہے آپ کا قائد اعظم کہ خوابوں کا پاکستان، کیسا پاکستان قائد اعظم چاہتے تھے، اور آپ نے کوشش کی، خاص طور پہ جب یہاں پر 65 لاکھ افراد، 6.5 ملین لوگ جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے جب ادھر آئے، تو ایک بہت بڑی ایک مائگریشن تھی، اور بہت بڑے تو لوگوں کو آباد کرنا، ان کے لیے آپ نے قائد اعظم ریلیف فنڈ فار ریفیوجیز قائم کیا، اور اس میں جو ہے نا آپ نے لوگوں سے احتیاط کی اپیل کی گئی قائد اعظم کی طرف سے۔ اور اس کے بعد جو ہے قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں پر اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان لاکھوں تباہ حال مہاجرین کی دل کھول کر امداد کریں، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ رہے ہیں، اور ان پر یہ مصیبتیں اس لیے ٹوٹی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری افسران اور ملازمین کی رہنمائی کے لیے قومی خدمت کے جذبے سے کام کرنے کی تلقین کی آپ نے ان کو، اور آپ نے فوجی افسران سے بھی، اور آپ نے ایک بات ان سے کی کہ اب آپ قوم کے حاکم نہیں رہے، آپ کو قوم کے خادموں کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے۔ اسی طریقے سے صوبائیت جو ہے اور تنگ نظری جو ہے، نیرو مائنڈڈنس جو ہے، یہ ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ملک جو ہے اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور قوموں کی جو بربادی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب وہ اس طرح کے بے جا تفاخر اور بے جا اس میں یہ پڑ جائیں اور عصبیت کو ہوا دیں۔ تو قائد اعظم جو ہے وہ اس بات کے بڑے زبردست ایڈوکیٹ تھے کہ پاکستان جو ہے وہ لینگویج کی بنیاد پر نہیں بنا، پاکستان جو ہے وہ علاقے کی بنیاد پر نہیں بنا، پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اسلام جو ہے وہ مین یونیفائنگ فورس جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ان کو جو اکٹھا رکھنے والی ہے، پاکستان کی بقا کی جو ذمہ دار ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اور اس میں آپ نے فنڈامنٹل پرنسپلز دیے اس حوالے سے، اور ریجنلزم سے آپ نے، اور پروکیلزم جس کو پروکیل سوسائٹی، صوبائیت اور تنگ نظری، کہ اپنے قبیلے کی بنیاد پر آپ نہ سوچیں، اپنے علاقے کی بنیاد پر نہ سوچیں۔ آپ نے فرمایا اب ہم پاکستانی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی بلوچی، پٹھان، سندھی، بنگالی اور پنجابی نہیں، بلکہ سب پاکستانی ہیں۔ ہماری سوچ اور ہمارا عمل، ہر عمل پاکستان کی حیثیت سے ہونا چاہیے۔ ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم خود کو پاکستانی سمجھیں۔ تو یہ قائد اعظم کی یہ بات جو تھی، ابھی دیکھیں نا پاکستان کے اب کے اس وقت کے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ علاقائیت کی بنیاد پر، ریجنلزم کی بنیاد پر، پولیٹکس آف ریجنلزم میں پاکستان کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ قائد اعظم اکانومسٹ نہیں تھے، لیکن اکانومی کے حوالے سے بھی آپ نے بڑا بہترین آپ نے اس پہ آپ نے قوم کی رہنمائی فرمائی۔ اس میں آپ یہ سمجھتے تھے کہ جو مغرب کا معاشی نظام ہے،
جو بینکنگ سسٹم ہے اس نے زبردست جو ہے وہ پرابلم پیدا کی ہیں انسانیت کے لیے۔ مغربی دنیا صنعتی قابلیت اور مشینی کو دولت کے زبردست فوائد رکھنے کے باوجود انسانی تاریخ کے بدترین باطنی بحران میں مبتلا ہے۔ باطنی بحران، اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ اگر ہم نے مغرب کا معاشی نظریہ اور نظام اختیار کیا تو اس سے ہمیں اپنے عوام کے لیے امن اور خوشحالی حاصل کرنے کے نصب العین میں مدد نہیں ملے گی۔ مغرب کا معاشی نظریہ سود پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے انسانیت کو اپنے اندر جکڑ لیا ہے سودی نظام نے۔ اپنی تقدیر ہمیں اپنے منفرد انداز میں بنانی پڑے گی۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے سچے اسلامی تصورات پر قائم، اس میں کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں ہوتی، دولت کا ارتکاز نہیں ہوتا، چند ہاتھوں میں دولت نہیں جاتی، دولت کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ اور اس طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم اس عظیم مملکت کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں اور بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ فارن پالیسی کے حوالے سے آپ نے سب سے پہلے پاکستان کے جو ہے وہ سفارت خانے کھلوائے، اور خارجہ پالیسی بڑا ڈیلیکیٹ کام ہوتا ہے۔ اس میں دنیا جو ہے اس وقت جب پاکستان بنا تو بائی پولر سسٹم میں ڈیوائیڈڈ تھی، ایک امریکن کیمپ بنا ہوا تھا اور دوسرا رشین کیمپ تھا۔ تو قائد اعظم نے اپنی پالیسی کو نیوٹرل پالیسی قرار دیا کہ پاکستان، ہماری خارجہ پالیسی دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کے اصول پر مبنی ہے۔ فارن پالیسی بناتے ہوئے ایک چیز کا یہ ذہن میں خیال رکھا جاتا ہے کہ دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز اور فوز ان دا انٹرنیشنل انوائرمنٹ، دا موسٹ پرماننٹ اینڈ امپورٹنٹ تھنگ از یور ویسٹڈ انٹرسٹ، کہ آپ اپنے ملک کا مفاد سوچیں۔ ہم کسی بھی قوم یا ملک یا قوم کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، ایگریشن کا ارادہ نہیں ہے۔ ہم ملکی اور بین الاقوامی معاملات میں ایمانداری اور انصاف کے اصولوں کی بالادستی چاہتے ہیں۔ اور قائد اعظم نے جناب یہ ایک کوشش تھی کہ ستمبر میں ہی، اگست میں پاکستان بن رہا ہے اور ستمبر میں ہی قائد اعظم کی کوششوں سے پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر بن گیا۔ اور آپ نے جو ہے جناب یہ بیان دیا عید الفطر کے موقع پہ بڑا زبردست کہ ہم سب مسلمان اپنی اپنی جگہ خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ فلسطین، انڈونیشیا اور کشمیر کے مسلمانوں کو ان کا حق دینے کے بجائے ان کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری آنکھیں اب کھل جانی چاہیے اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم متحد ہو کر اسلامی دنیا کے ایوانوں میں اپنی آواز کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ پھر آپ طلبہ پر اپنی تعلیم پر توجہ دینے کی آپ نے ان کو ہدایت کی، اور اس میں آپ نے یہ بیانات قائد اعظم کے جو ہیں اسٹیٹمنٹس ہیں یہ آپ ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں۔ اس کے بعد مسائل کے حل کی حکمت عملی، ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم، یہ ایک جو ہے ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہوتی ہے۔ تو قائد اعظم کی جو قائدانہ صلاحیت تھی، لیڈرشپ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھی تھی، اور ان کا جو ہے تذکرہ تھوڑا سا اس میں کیا گیا ہے۔ یہ قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے ہی آپ سمجھ لیں، آپ نے 1906 میں مسلم لیگ جب بنی تو اس میں اس وقت شامل نہیں ہوئے، اور اس زمانے میں اس پر اعلیٰ طبقے کے مسلمانوں کا قبضہ تھا، اور یہ کوئی عوامی جماعت اس وقت نہیں تھی کیونکہ سارے نوابین تھے۔ 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور بہت کم وقت میں آپ نے مقبولیت حاصل کی۔ 1916 میں آپ کی کوششوں سے جو ہے نا لکھنؤ پیکٹ ہوا، اور الیکشنز دیکھیں کہ 1937 کے اندر جو الیکشن ہوئے اس میں مسلم لیگ کارکردگی نہیں دکھا سکی، لیکن الیکشن 1945 اور 46 میں زبردست کامیابی حاصل کی، اور وہ جناح صاحب کا چیلنج ہی تھا لارڈ ویول کو۔ اور قائد اعظم بڑے زبردست قانون پسند انسان تھے، اور آپ نے آئین شکنی کو بالکل اس کی آپ نے مذمت کی، اور تشدد آمیز رویے کے بھی آپ خلاف تھے، اور آپ کو کبھی جیل نہیں جانا پڑا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے تحریک خلافت اور تحریک ہجرت جیسی جذباتی تحریکیں تھیں جس میں آپ شامل نہیں ہوئے، اپنے آپ کو ان سے الگ رکھا کیونکہ اس میں تشدد کا رنگ نظر آ رہا تھا۔ اور اسی طریقے سے قائد اعظم کی جو ہے جناب تقریروں سے یہ بات آپ کو لگتی ہے کہ آپ ایک راسخ العقیدہ، پکے عقیدے کے مسلمان تھے، اور اپنے مذہب یعنی اپنی سیاسی کامیابی کو مذہب کے ساتھ آپ نے نہیں جوڑا۔ اگر ایسے ہوتا تو مذہبی جماعتیں الیکشن جیت جاتی، حالانکہ ان کو زبردست جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور قائد اعظم تھیوکریٹک اسٹیٹ کے مخالف تھے۔ آپ نے یہ کہا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، نہ کہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے، ایک مذہبی ریاست نہیں ہے۔ اور ذہانت کے اعتبار سے آپ جو ہے وہ ایک
وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہندوستان کا شاید لیڈر اس مرتبے پر پہنچو جہاں پر جناح صاحب تھے. اور اس کے علاوہ برصغیر کے مسلمان قائد اعظم کی قیادت پر غیر مشروط اعتماد رکھتے تھے، اور یہی وہ بات تھی جس نے لوگوں کو مشکلات کے مقابلے میں ڈٹ جانے اور آگے بڑھنے کا عزم اور حوصلہ عطا کیا. اچھا، یہ ایک چیز ہوتی ہے مذاکرات کرنا، ڈائلاگ کرنا. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ آپ گفت و شنید کے ذریعے مسئلے کو حل کر لیں. عموماً گفت و شنید کے بعد بات ایسی نہج پر پہنچ جاتی ہے کہ جب معاملے کا حل ہی نہیں نکلتا. 1930 اور 31 میں حکومت برطانیہ کی دعوت پر قائد اعظم گول بیز کانفرنس میں آپ تشریف لے گئے، اور نہرو رپورٹ کی جو انتہا پسندی تھی، اور قائد اعظم نے بار بار کوشش کی کہ مذاکرات کے ذریعے ہندو مسلمان اختلافات کو حل کر کے کوئی نئی صورت نکل آئے، لیکن مذاکرات نہیں ہو رہے تھے. 1944 میں گاندھی نے ایک بہت بڑا جال بچھایا، اور جس کو چکرورتی راج گوپال آچاریہ ایک فارمولہ لے کر ہے، جس کو CR فارمولہ کہتے ہیں. مذاکرات کا آغاز ہوا. اگر کوئی اور شخص ہوتا تو شاید وہ سیاسی اس شکنجے میں پھنس جاتا اور مسلمانوں کا کوئی سیاسی نقصان ہو جاتا، لیکن قائد اعظم اس ڈائلاگ کی حیثیت کو اور اس کی پوزیشن کو سمجھتے تھے. گاندھی یہ مذاکرات جو ہے وہ آپ سے اپنی ذاتی حیثیت میں کرنا چاہتا تھا. قائد اعظم یہ مذاکرات مسلم لیگ اور کانگریس کے پلیٹ فارم پر کرنا چاہتے تھے، اور ان کو ریٹن ڈاکومنٹیشن فارم میں لانا چاہتے تھے. یوں یہ مذاکرات جو ہے ناکام تو ہوئے، لیکن کانگریس نے یہ ریئلائز کر لیا کہ جناح صاحب کو ڈیسیو کرنا، ان کو دھوکہ دینا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے قیام پاکستان کے بعد مئی 1948 میں مرکزی حکومت نے کراچی کو وفاقی دارالحکومت طور پر اپنی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا، تو سندھ مسلم لیگ ایک موثر گروپ نے اس کی مخالفت کی، اور اس فیصلے کو تبدیل کرانے کے لیے، یعنی آپس میں اب اختلاف ہو رہے ہیں کہ وفاق کے پاس کراچی کیوں جا رہا ہے، تو لیکن قائد اعظم نے مذاکرات کے ذریعے سب کو قائل کر لیا. اور آپ کا جو نعرہ ہے محنت اور اتحاد، ایمان اور تنظیم، یہ زبردست ہے. اور قائد اعظم کا یہ نعرہ کہ کام کام اور کام، کامیابی ہمارا مقدر ہے، یہ نعرے کبھی نہ بھولیے، اتحاد، ایمان، تنظیم. تو یہ چیپٹر کا تھوڑا سا ایک جائزہ تھا، ایک ریویو تھا، جو کہ آپ اس میں دیکھ لیں. اس کے تو یہ چیپٹر کمپلیٹڈ ہے، اس کا یہ لاسٹ لیکچر ہے، اور آپ اس کو گو تھرو کریں. نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ جو لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کی ایکسرسائز وغیرہ کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ حافظ.